بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع دنیا کی محبت ایک ایسی مرض ہے جو یاد الہی سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھیل کود ہے، یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جب انسان دنیا کی محبت کے اندر پڑتا ہے تو یہ ایک ایسا تماشا ہے، یہ ایک ایسی کھیل کود کا نظام ہے جو اس میں الجھتا جائے گا، وہ اتنا ہی اس کی محبت میں ڈوبتا جائے گا، اور جو جتنا دنیا کی محبت میں ڈوبے گا وہ اتنا ہی یاد الہی سے غافل ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے پھر اس کے لیے حالات ایسے بن جاتے ہیں، زیب و زینت کے نظام ایسے سامنے آتے ہیں، پھر وہ انسان مال کو بڑھانے کے لیے، دولت کو زیادہ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے نمود و نمائش کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، دنیا کی اس دوڑ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال اور حرام سے بے خبر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بے پرواہی کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی محبت کے اندر اتنا ڈوب چکا ہوتا ہے کہ اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، مختلف قسم کے خیالات اس کے ذہن کے اندر آتے ہیں، لہو و لعب کے مشاغل اس کے سامنے آتے ہیں، دنیا کی محبت اسے وہاں تک لے جاتی ہے جہاں تک کہ سوائے چند ان لوگوں کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر یہ محبت اپنا گھر نہیں بناتی بلکہ وہ دنیا کو دنیا سمجھ کر کرتے ہیں، وہ دنیا داری کو دنیا داری تک ہی محدود رکھتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، حلال اور حرام سے، اچھائی اور برائی سے اس انداز سے نبٹتے ہیں اور تفریق رکھتے ہیں کہ کبھی حلال حرام کے ساتھ نہ ملے، اسی طرح عبادت کے اندر کوئی خلل نہ پڑے۔ ایک حکایت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی کو راستے کے اندر سونے کی اینٹ مل گئی، جب وہ سونے کی اینٹ ملی، وہ نیک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے والا، راتوں کو جاگنے والا، تہجد پڑھنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز سے راز و نیاز کرنے والا کہ لوگ اسے بہت بڑا بزرگ سمجھتے، نیک سمجھتے، لیکن اس کو ایک اینٹ مل گئی جو سونے کی تھی، جب وہ ملی تو اس کو دنیاوی خیالات آنے لگے، دنیا داری کی اتنی محبت پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے عبادات سے غافل ہو گیا۔ اسی غفلت کے اندر وہ اس انداز میں کود پڑا کہ اسے خود ہی وسواس ہونے لگا، اسے خود ہی اشکالات ہونے لگے، ایسے وساوس اس کے سامنے آئے اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں ایک غلط راستے پر چل پڑا ہوں، مجھے اس شہر سے، ان لوگوں سے، اس علاقے سے، اس کام سے نکل جانا چاہیے، لیکن یہ دنیا کی محبت اسے کھینچ کر لاتی، کیونکہ دنیا کا مقصد ہی چمک دمک ہے، دنیا کی یہ چمک دمک اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچتی، مگر اس انسان نے بڑی کوفت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس معاملے کو، ان مراحل سے گزر کر وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب اس طرف گیا تو دیکھا راستے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے، قبر کی مٹی سے وہ اینٹیں بنا رہا ہے، مٹی کی اینٹیں تیار کر رہا ہے۔ اس بندے نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اسے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا، میں ایک سونے کی اینٹ لے کر آخرت کو بھول گیا، میں ایک سونے کی اینٹ کے سامنے دنیا کے لے ڈھیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ قبر کی ڈھیری یہ حقیقت بتا رہی ہے، یہاں پر مجھے بھی آنا ہے، اس جگہ میرا بھی بسیرا ہے، یہ میرا بھی آخری مقام ہے، کل یہاں
پر میری اس قبر کی مٹی سے اسی طرح اینٹیں تیار کی جائیں گی، مجھے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں۔ اب اسی وقت سجدے کے اندر گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی یاد کی طرف دوبارہ بلا، اپنی عبادت کی طرف راغب کر۔ یاد رکھیں یہ دنیا اس کشتی کی مانند ہے، یہ دل ایک کشتی کی مانند ہے، اور یہ دنیا ایک پانی کی مانند ہے۔ اگر یہ پانی اس کشتی کے اندر آ گیا تو یہ اس کشتی کو ڈبو دے گا۔ ہاں اگر یہ دنیا کے اوپر یہ انسان کا دل راج کرتا رہے، اللہ کی یاد اس پر غالب ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کشتی کے اندر ہو، اس دل کے اندر موجود ہو، اور وہ کشتی اس دنیا داری کے اوپر چلتی رہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ انسان غافل نہیں ہوتا۔ جب وہ اس پانی کو اس کشتی میں جگہ دے گا تو پھر یہ کشتی اس پانی میں ڈوب جائے گی۔ اسی طرح جب دنیا کو ہم دل کے اندر جگہ دے دیں گے تو یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کو ڈبو دے گی اور ہم اللہ کی محبت سے غافل ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہم اپنے مقصد سے دور ہو جائیں گے، اور اپنے مقصد سے بے پرواہ ہو کر ہم دنیا کے اندر اس انداز سے جائیں گے جیسے کشتی ڈوبنے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اسی طرح دل کے ڈوبنے سے انسان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔